میں سانچوں جد پڑا درود میں سانچوں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سارے دوست احباب میرے ساتھ مل کر نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات زیوکار، میرے کڈز یونیورسٹی اینڈ سکول کے طالب علموں، وطن کے نونہالوں، والدین کی آنکھوں کے تاروں اور مستقبل کے روشن ستاروں، میرے قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے نہایت عزت اور ادب کے قابل اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج کی اس محفل کا انعقاد کڈز یونیورسٹی اینڈ کالج کے اندر شان مصطفیٰ کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ یہ حضور کی محفل ہے، تو ابھی ہمارے بہت سے مہمان آنے باقی ہیں اور آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ اپنے وقت پر پہنچے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ یوں ہی نہیں آئے حضور کی محفل میں، آپ کو حضور نے بلایا ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو حضرات زیوکار، خاموشی کے ساتھ شوق سے، ذوق سے، محبت سے، پیار سے، عزت سے، ادب سے محفل میں بیٹھیں۔ اللہ کریم آپ کا خاموشی سے بیٹھنا، یہاں پر بولنے والوں کا حق بولنا، ہم سب کا حق سننا اور اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو حضرات زیوکار، دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی مسلمان دنیا میں کوئی کام شروع کرتا ہے تو اپنے رب جلیل کے نام سے شروع کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج کی اس پر نور، پر کیف اور پر جوش محفل کا انعقاد بھی اس کی شروعات میں اپنے رب کریم کے بابرکت نام سے شروع کروں گا۔ تو میں تلاوت قرآن مجید کے لیے دعوت دوں گا کلاس 10 اور 9 سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس محمد شامیر، حسنین، امداد اور سعد اکرم کو۔ تو ان کی آمد کے قبل زوردار نعروں میں ان کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين،
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Read in the name of Allah, who is most affectionate and most merciful, by the fig and olive, and by Mount Sinai, and by this city of security. Undoubtedly we have made man in the fairest stature. Then we reversed him to the lowest of the law. Is not Allah is greatest of all the law? شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. مگر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے بے حد ثواب ہے. ثواب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ جزاک اللہ. ماشاء اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے محمد شامل. بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن ہی وہ کتاب ہے، وہ اعلیٰ کتاب ہے. دنیا میں ہزاروں لائبریریز ہیں اور ان کے اندر ہزاروں کتابیں، لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہو، جس کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہوں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن مجید نازل فرمایا اور امتیوں کو یہ شرف بخشا کہ جو بھی امتی ایک قرآن کا حرف پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو حضرات ذی وقار سلسلہ نعت شروع کرتے ہیں. قرآن میں یہ بات پڑی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے رسول سے محبت کرو. خدا کی ناراضگی حضور کی ناراضگی میں رکھ دی اور خدا کی خوشی اپنے حبیب کی خوشی میں رکھ دی. تو حضرات ذی وقار وہ نبی جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا اور وہ نبی جس کے لیے یہ چاند اور سورج بنائے گئے، وہ نبی جس کے لیے آسمان اور زمین بنائے گئے، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور وہ نبی جس کے جب کملی اور چادر کی بات آتی ہے حضور قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. وہ نبی جب جس کے ہاتھوں کی بات کی جائے اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. وہ نبی جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی اب تو نبیوں کے خاتم ہیں تو میں خدا کی تعریف کروں اور اس نبی کی تعریف نہ کروں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو مجھے اب کہنا چاہیے کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو حضرات ذی وقار ایک شاعر نے انتہا کر دی. شاعر کہتا ہے حضرات ذی وقار کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے ذکر مجتبیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو حضرات ذی وقار میں دعوت نعت کے لیے دعوت دوں گا ایمان مترافین کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور بلہائے عقیدت کے پھول نشاور کریں. سرکار کی آمد. سارے لوگ جاگ کے بیٹھے، حضور کے محفل میں بیٹھے ہو، حضور کے دیوانے ہو، حضور کے مہمان ہو تو وہ آواز بلند زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، پتی پتی پھول پھول. شاباش، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ.
पढ़ी सल्लल्लाहु अलैका या मुस्तफ़ाए दुहायां पै गयां मुस्तफ़ाए दुहायां पै गयां रब अगे सजदे खुदायां पै गयां और तू जिन्हां दी गठड़ी चुक के टुर पियों तू जिन्हां दी गठड़ी चुक के टुर पियों हक दी रात फिर रुमायां पै गयां हक दी रात फिर रुमायां पै गयां मुस्तफ़ा आए दुहायां पै गयां रब अगे सजदे खुदायां पै गयां और सच्चा दिन चढ़िया खजूरां उग पईयां सच्चा दिन चढ़िया खजूरां उग पईयां कुफर दे चेहरे ते छायां पै गयां कुफर दे चेहरे ते छायां पै गयां मुस्तफ़ा आए दुहायां पै गयां रब अगे सजदे खुदायां पै गयां और आमिना दा चन्न अज़मत चढ़ गया आमिना दा चन्न अज़मत चढ़ गया झूठ ते सच विच जुदाइयां पै गयां झूठ ते सच विच जुदाइयां पै गयां मुस्तफ़ा आए दुहायां पै गयां रब अगे सजदे खुदाइयां पै गयां माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मेरे नबी की तारीफ बयान कर रहे थे ईमान मुतराफी। तो हजरात ज़ीवाकार मैं ये देख रहा हूँ कि महफिल के अंदर बैठे सामीन खास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मुतवज्जो नहीं हैं, तो बराए मेहरबानी सारे स्टूडेंट्स मुतवज्जो होकर बैठें। मेरे साथ आपने नारा लगाना है, नारा तकबीर, नारा रिसालत। जब तक सारे लोग नारा नहीं लगाएंगे मैं अगले नात ख्वाह को नहीं बुलाने वाला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, नारा गौसिया, या गौसे आजम, क्या कहना है, या नारे गौसिया। तो हजरत ज़ीवाकार नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ताजदारे अंबिया हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हर तरफ जहालत ही जहालत थी।
अमीर जो था वो गरीबों पे जुल्म करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ने अपने हबीब को माबूस फरमा दिया, तो सारे जहान के अंदर खुशियों का आलम था। तो सिर्फ एक ही जात ऐसी थी जो हुजूर के पैदा होने पर नाखुश थी, और वो था इब्लीस। वो शैतान था कि अब तो दुनिया को हक का रास्ता दिखाने वाला आ गया है, अब मेरे चुंगल में कौन फंसेगा। तो मुसलमानों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हुजूर दुनिया में आए ना होते तो न जाने इस वक्त हम कहाँ होते, हमारी पता नहीं क्या कैफियत होती। तो निसार तेरी चहल पहल पर कि हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हजरत ज़ीवकार, मैं अपने अगले सनाख्वा क्लास 6 से तल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स किन्जा और उसके बाकी साथियों को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आकर गुलहाय अकीदत के फूल निशावर